کی ویڈیو میں ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بجٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں کیوں ہوتا ہے اور پاکستان میں ہر سال فسکل ڈیفیسٹ کی صورتحال کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بجٹ بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کے آمدن اور خرچے کا حساب ہوتا ہے کہ کسی ملک نے کتنا پیسہ کمانا ہے اور کتنا پیسہ اس نے خرچ کرنا ہے، اور بجٹ کی صورت میں وہ ملک یہ کوشش کرتا ہے کہ خرچے اور آمدن کے درمیان کوئی توازن پیدا کیا جا سکے۔ اگر تو آپ کا جتنا خرچہ ہے اتنی ہی آمدن ہے تو توازن برقرار رہے گا اور آپ کا ملکی جو بجٹ ہوگا وہ ڈیفیسٹ میں نہیں جائے گا اور فسکل ڈیفیسٹ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ بجٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن اگر آپ کی آمدن کم ہے اور آپ کے اخراجات زیادہ ہیں تو بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کے پاس تین آپشنز ہوں گی۔ پہلی آپشن تو اس کے پاس یہ ہوگی کہ اپنی آمدن کو بڑھایا جائے۔ کسی بھی ملک کے کیس میں آمدن کو بڑھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے خرچ کم کیے جائیں، اور کسی بھی ریاست کے لیے اپنے ایکسپینسز کو کم کرنا میرا خیال ہے ناممکن کے قریب جا کے کوئی بات بنتی ہے۔ اور تیسرا آپشن کسی بھی ریاست کے پاس اپنے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسپینسز اور ریونیو کو برابر کرنے کے لیے جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے کہ قرضہ لے لیا جائے۔ اگر کسی ملک کی آمدنی کم ہے اور ایکسپینسز زیادہ ہیں تو اس ملک کا بجٹ ڈیفیسٹ میں ہوگا، فسکل ڈیفیسٹ میں ہوگا۔ دنیا میں تمام ممالک کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے، صرف اتنا سمجھ لیں کہ ہمارا جو گلوبل اکنامک سسٹم ہے اس کا بائی ڈیزائن نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں پیش کیا گیا بجٹ فسکل ڈیفیسٹ کا شکار ہوگا، بجٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہوگا۔ جیسے پاکستان ہو یا کوئی اور ڈیولپ کنٹری ہو اس میں انفلیشن ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گلوبل اکنامک سسٹم میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے پیپر کرنسی، فیٹ کرنسی جو کہ ایسڈ بیکڈ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے کہ انفلیشن آئے گی۔ اسکینڈینیوین میں یا یورپ میں کچھ ممالک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست نے بہت ساری بیسک نیسیسٹیز کو اپنے ذمے لے لیا ہے تاکہ عوام کو صحت اور تعلیم خود پرچیز نہ کرنی پڑے اور اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ لیکن انفلیشن ہر اس ملک میں ہوگی جہاں پہ مالیاتی نظام وہی ہوگا جو کہ اس وقت گلوبل اکنامک سسٹم ہے۔ اب ان تمہیدی گفتگو کے بعد عرض یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ فسکل ڈیفیسٹ یا بجٹ ڈیفیسٹ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے اس میں ریاست کا اتنا زیادہ قصور نہیں ہوتا۔ کیسے؟ جیسے ابھی جو آنے والا بجٹ ہے اس کے بارے میں اسٹیمیٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس میں تقریباً 8,000 ارب سے لے کے 9,000 ارب تک کا ایکسپینس کا والیوم ہمیں نظر آئے گا۔ یہ ٹوٹل والیوم ہوگا ایکسپینس کا جو کہ اگلے مالیاتی سال میں پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے۔ اب یہ تو خرچہ ہو گیا، اب دیکھیں کہ ہماری آمدن کتنی ہے۔ بہت ہی آپٹمسٹک اگر اندازہ لگایا جائے، پروجیکٹ کیا جائے تو اگلے سال ایف بی آر کے تھرو جو ہمیں ریونیو آتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں یا انڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں وہ تقریباً 5800 ارب روپے کا ہوگا، اور نان ٹیکس ریونیو تقریباً 1500 ارب روپے ہے جو کہ ایف بی آر کلیکٹ کر پائے گا۔ اب یہ ٹوٹل ہماری آمدنی ہوگی۔ اب آمدنی کے آتے ہی ایک اور بہت بڑی امپلیکیشن آ جاتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ٹوٹل ریونیو کسی بھی ریاست کا ہوگا، کسی بھی فیڈریشن کا ہوگا، اس کے حصے کیے جائیں گے اور ان کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ اس میں جو صوبوں کا حصہ ہے وہ 58% ہوگا اور وفاق کے پاس 42% بچے گا۔ تو 5800 ارب روپیہ جو ایف بی آر کلیکٹ کرے گا جو ہماری ریاست کی آمدن ہوگی اس میں 3300 ارب تو صوبوں کو چلا گیا، جو 1500 ارب نان ٹیکس ریونیو ہے وہ، اور یہ 3300 ارب دینے کے بعد باقی وفاق کے پاس تقریباً 4000 ارب روپے بچ گیا۔ اب اس سارے خرچے کی کیلکولیشن کے بعد اب اس وقت جو ریاست کے پاس پورا سال اپنے جو معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے 4000 ارب روپے بچ گیا ہے این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو صوبوں کو دینا تھا اس کے بعد، اور نان ٹیکس ریونیو جو ریاست نے کمایا اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہماری نیٹ انکم ہے ریاست کے پاس جس کے ذریعے اس نے اپنی حکومت چلانی ہے 4000 ارب روپیہ۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے ایک بڑا کنزرویٹو سا ایسٹیمیٹ ہے کہ پاکستان نے اگلے سال 3000 ارب روپیہ قرضوں کی شکل میں ادا کرنا ہے، اور
دوسرا خرچہ جو ہوتا ہے وہ ڈیفنس کا ہوتا ہے. 1300 ارب روپے ایسٹیمیٹ ہے کہ اگلے سال ہمارے ڈیفنس کا خرچہ ہوگا. تو 2 خرچے کرنے کے بعد ہی ہماری ریاست کی آمدنی نیگیٹو میں چلے گی. اس کو ایسے سمجھیں کہ بجٹ کے اندر جو بہت بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں اس کو 3 Ds کہا جاتا ہے. 3 Ds کا مطلب کیا ہے؟ ڈیٹ سروسنگ، ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس. اب یہ تینوں خرچے ابھی پورے نہیں ہوئے اور ریاست کی آمدن ختم ہو گئی ہے. ابھی ریاست نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ کہاں سے لینا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، ظاہر قرضوں سے لینا ہے. پھر تنخواہ کیسے پے کرنی ہے، پینشن کیسے پے کرنی ہے، عوام کی سہولت کے لیے سبسڈی کیسے دینی ہے اور حکومتی معاملات کو کیسے چلانا ہے، اس کا کوئی جواب ابھی ریاست کے پاس نہیں ہے. اپنی ٹوٹل ریونیو کو وہ پہلے دونوں ایکسپنسز میں ختم کر چکی ہے. قرضوں کی ادائیگی کے لیے 3000 ارب رکھا جائے گا اور باقی جو ڈیفنس کے لیے 1300 ارب روپے رکھا جائے گا. اس کے بعد ریاست کے پاس اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کوئی آپشن نہیں بچتی. اب اس کے بعد اب باقی جو خرچے پورے کرنے ہیں تو اگلے سال تقریباً پاکستان تحریک انصاف کو 3000 ارب سے لے کے 3500 ارب روپے کا قرضہ لینا پڑے گا، جو کہ ہمارے جی ڈی پی کا 6.5% بنتا ہے. اور 6% پہ تمام اکانومسٹ کا خیال ہے کہ 6% اگر آپ کے جی ڈی پی کا آپ کے قرضے بن جائیں تو فنینشیل ایمرجنسی لگ جانی چاہیے اور ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو ان تمام حالات کے باوجود اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کسی بھی حکومت سے، کیونکہ سٹرکچر یہی ہے، چاہے نون لیگ کی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، تو جو سٹرکچر آف دا ریونیو اینڈ ایکسپنسز ہے پاکستان کا وہ سیم ہے. تو اس سٹرکچر میں رہتے ہوئے کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کے بغیر کوئی بھی حکومت بجٹ پیش کر سکتی ہے؟ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر کے میں اس ویڈیو کو کنکلوڈ کروں گا. بنیادی طور پہ ہماری جو معاشی معاملات کی سمجھ ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ بہت زیادہ کمی، بہت زیادہ کوتاہی نظر آتی ہے اور لوگ بنیادی فاؤنڈیشن کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ہی نہیں سمجھ سکتے. جب بھی بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کی جاتی ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ان دونوں چیزوں کو کنفیوز کر جاتے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ ہماری آمدن اور ایکسپنسز کے درمیان جو نیگیٹو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو بجٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیٹ ایکسپورٹس پازیٹیو یا نیگیٹو میں اگر ہوگی تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا پلس ہماری جو ریمیٹنسز ہیں اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے. اور لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اور اس کے سرپلس ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ چیز امپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ جیسے ہی ریاست کا، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی آمدن بڑھ گئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریاست کی آمدن کو شو نہیں کرتا، وہ صرف 2 ویریبلز کو شو کرتا ہے کہ ہم نے کتنا ایکسپورٹ کیا، کتنا امپورٹ کیا. اس کا جو پلس مائنس کرنے کے بعد اگر ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہے تو ہمارا سرپلس میں ہوگا، اگر ہماری امپورٹ زیادہ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہوگا. اور اس کے اندر جو ریمیٹنسز آتی ہیں، پاکستانی لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، اس کو ایڈ کر کے جو نیٹ رزلٹ بنتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بنتا ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس بنتا ہے. تو یہ 2 بنیادی کانسیپٹس ہیں جن کو کنفیوز کیا جاتا ہے اور جو نتائج نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ کی فاؤنڈیشن ہی غلط ہے تو جو نتائج نکالیں گے وہ بھی غلط نکلیں گے. تو اس بنیادی گزارش کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جب بھی آپ پاکستان کی حکومت کو کرٹیسائز کرنے لگیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا یا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا تو اس میں کسی بھی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ہمارا جو سٹرکچر آف دا اکانومی ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں ہماری آمدن کم ہے، ہمارے ایکسپنسز زیادہ ہیں اور ان ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے کوئی بھی حکومت ہو، آصف زرداری کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو، عمران خان کی حکومت ہو، کوئی بھی فائنانس مینیجر ہو، چاہے حفیظ شیخ ہو، چاہے اسحاق ڈار ہو یا اس سے پہلے حفیظ شیخ تھا، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ قرضے لے کے ہی ریاست کے معاملات کو چلانے کی کوشش کرے گا. تو ان چند گزارشات کے بارے میں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.